اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین ثم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. This is second part of Surah Al-Inshiqaq. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق. سو قسم ہے مجھے شفق کی، قسم ہے رات کی اور جو کچھ وہ جمع کرے، قسم ہے چاند کی جب وہ جمع ہو یعنی پورا ہو، فل مون ہو. یہاں سے اس صورت کا انداز بیاں قسمی ہے. اللہ تعالیٰ نے قسم کے انداز میں بات آگے بڑھائی ہے. سو پہلے سمجھتے ہیں کہ قسم ہوتی کیا ہے. کسی بھی زبان میں بات کرنے کے مختلف انداز اپنائے جاتے ہیں، جیسے تشبیہاً کوئی بات کرنا، استعارے کا استعمال کرنا، فگریٹو سپیچ. اور عرب لوگ ان سب کے ساتھ ساتھ ایک اور انداز بیان بھی استعمال کیا کرتے تھے، اور وہ ہے قسمیہ انداز میں بات کرنا. کہنے والا اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے، اپنی بات کی تاکید کو بڑھانے کے لیے قسم کا استعمال کیا کرتا تھا. یہ انداز بیاں آج بھی قائم ہے. عرب لوگ واللہ باللہ استعمال کرتے ہیں، یعنی اللہ کی قسم. مگر دور جاہلیت میں عرب لوگ چیزوں کی، حالات کی، واقعات کی، یہاں تک اپنے باطل معبودوں کی قسم کھا کر بھی بات کیا کرتے تھے. اسلام غالب آنے کے بعد اس طرح کی تمام قسموں کو ختم کر دیا گیا. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کی اجازت ہے. جیسے آج کوئی کہے کہ اللہ کی قسم میں وہاں موجود تھا. سو اپنے دعوے کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے میں وہاں موجود تھا، اس دعوے کو مزید تاکید اور زور دینے کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا، یعنی میرا رب میری سچائی کا گواہ ہے. دور جاہلیت کا ایک شعر ہے. ایک شخص نعیم کی وفات پر اس کے دوست نے کہا، لعمر الباقیات علی نعیم، نعیم کی میت پہ رونے والی عورتوں کی قسم. نعیم کی میت پہ بین ڈالنے والی عورتوں کا رونا دھونا اس بات کا گواہ ہے، ظاہر کرتا ہے لقد جلت رضیتہ علینا، اس کی موت کا ہمیں کتنا دکھ ہے. تو شاعر نے عورتوں کے رونے دھونے کو گواہ بنا کر اپنے دل کی کیفیت کا اظہار کیا. جس چیز کی قسم کھائی جائے اسے مقسم بھی کہتے ہیں، اور جس دعوے کو زور دیا جا رہا ہو، تاکید دی جا رہی ہو، اسے کہتے ہیں مقسم علیہ. سو یہاں تین قسمیں ہیں، اور اس کے بعد ہے وہ دعویٰ جواب القسم جس کا اظہار کرنا اصل مقصد ہے. تو پہلے ان خوبصورت قسموں کو سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا اقسم بالشفق، قسم ہے مجھے شفق کی. شفق کیا ہوتی ہے؟ غروب آفتاب کے وقت آسمان پہ نظر آنے والی لالی، اور عربی میں شفق کو کہتے ہیں الدو الرقیق، روشنی کی کمی. اس کی وجہ کیا ہے؟ سورج کا مغرب میں نیچے اترنا. جیسے جیسے سورج افق سے یعنی اسکائی لائن سے نیچے اترتا جاتا ہے، اس کی روشنی سفید کی بجائے لال نظر آتی ہے. یہ شفق ہوتی ہے. اس کے بعد ہے واللیل وما وسق، قسم ہے رات کی اور جو کچھ وہ جمع کرے. وسقا اور اگلی آیت میں تسقا سیم ورڈز ہیں. اس کا معنی ہے جمع کرنا. سو قسم ہے رات کی اور جو کچھ وہ جمع کرے. رات کیا جمع کرتی ہے؟ جیسے لوگوں کو ان کے گھروں میں، پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں، جانوروں کو ان کی غار، ان کی کچار میں جمع کرتی ہے. اسی طرح رات آسمان پر اندھیرے جمع کرتی ہے. وہی آسمان جو دن میں روشن تھا، غروب آفتاب کے وقت اس کی روشنی میں لالی بدل جاتی ہے. رات بڑھتی ہے تو یہی آسمان کالا لگنے لگتا ہے، اس پہ اندھیروں کی لیئرز جمع ہو جاتی ہیں. تو آپ مغرب کے وقت اگر مسجد جائیں تو آسمان پہ روشنی موجود ہوگی، مگر جب آپ مغرب پڑھ کر نکلیں گے یہی آسمان دھندلا نظر آنے لگے گا، اس پہ روشنی کی بجائے اندھیرے بڑھ رہے ہوں گے. یہاں تک کہ جب آپ عشاء کے لیے باہر نکلیں گے تو آسمان پہلے کی نسبت قدرے ڈارک اور کالا نظر آئے گا. تو آسمان پہ ایک نیا ہی رنگ اور نیا ہی حال نظر آ رہا ہے. یہ نیا حال نتیجہ ہے سورج کے مکمل طور پر چلے جانے کا. حقیقتاً اصل میں رات اندھیرے کیسے گہرے کر پاتی ہے؟ روشنی کے مکمل ختم ہو جانے کی وجہ سے. کیونکہ روشنی کا سورس کیا ہے؟ سورج اس زمین کے خطے سے چلا گیا، اس لیے اندھیرا ہو گیا. اندھیرا اصل میں خود سے کوئی شے نہیں ہے، صرف روشنی کی کمی ہے. آپ اپنے کمرے میں موجود ہیں، لائٹ آن ہے، روشنی ہے، جیسے ہی لائٹ بند کریں گے فوراً اندھیرا ہو جائے گا. یہ اندھیرا کہاں سے آیا؟ اصل میں کیا ہے؟ روشنی کا سورس بند ہو گیا. سو رات کا اندھیروں کو جمع کر لینا نتیجہ ہے روشنی کے مکمل طور پر چلے جانے کا. جتنی روشنی کی کمی اتنے ہی آسمان پر اندھیرے گہرے ہوں گے.
تیسری قسم ہے والقمر اذا اتسق، قسم ہے چاند کی جب وہ پورا ہو، تسق یعنی تجمع، جب چاند جمع ہو، بدری چاند ہو، فل مون. تو چاند کی اصل میں اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، سورج کی روشنی ہی چاند پر پڑتی ہے اور اسی وجہ سے چاند روشن نظر آتا ہے. جب چاند ایسے مقام پر ہے کہ سورج کی روشنی کسی ایک کونے پر ہی پڑے، اس وقت چاند ہلالی ہوگا، کریسنٹ مون. آہستہ آہستہ ہر گزرتے دن کے ساتھ چاند سورج کے سامنے آتا جائے گا اور اس پہ زیادہ روشنی پڑے گی، یہاں تک کہ یہ ہاف مون بن جائے گا. پھر اسی طرح کچھ دن بعد 14ویں کا چاند بن کر ابھرے گا، پورا چاند، فل مون. والقمر اذا اتسق، قسم ہے چاند کی جب وہ جمع ہو یعنی فل مون ہو. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بھی سورج ہی ہے. سو آپ دیکھیں ان تینوں قسموں میں آسمان پہ ایک حال کے بعد اگلا حال آ رہا ہے، ایک رنگ کے بعد اگلا رنگ ہے. ہر نئے حال کی وجہ سورج ہے. جیسے سارا دن آسمان پہ سورج کی وجہ سے اجالا تھا، فلا اقسم بالشفق، قسم ہے مجھے شفق کی، یعنی جب آسمان پہ لالی ہو. یہی آسمان جو دن بھر روشن تھا ایک نئے حال کو شفق کے وقت ظاہر کر ہے. پھر اس کے بعد سورج کا مغرب میں نیچے اترنے کے بعد واللیل وما وسق، قسم ہے رات کی اور جو کچھ وہ جمع کرے. سو جب رات آسمان پر اندھیرے جمع کرتی ہے تو آسمان پر ایک نیا رنگ، ایک نیا حال آ گیا. اب آسمان نہ روشن ہے نہ لال ہے. وجہ کیا ہے؟ سورج کا زمین کے اس خطے سے مکمل طور پر چلے جانا. والقمر اذا اتسق، قسم ہے چاند کی جب وہ پورا ہو. تو اب آسمان پر چاند کی موجودگی میں ایک نیا حال آ گیا. اسی کالے آسمان پر نور جیسی مدھم میٹھی میٹھی روشنی کی ایک لیئر نظر آئے گی. کوئی شک نہیں فل مون پہ آسمان کا نظارہ ہی مختلف ہوتا ہے. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ چاند کا سورج سے روشنی لینا. سو آسمان کے بدلتے ہوئے حال کی قسم بیان فرما کر اللہ تعالیٰ نے جواب القسم کا اظہار فرمایا اور فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبْقًا عَنْ طَبَقٍ، جیسے آسمان کے حال بدل رہے ہیں، سٹیگننٹ نہیں ہے، تم بھی ایک حال کے بعد اگلے حال پر سوار ہوگے. جیسے آسمان کے ہر حال کی کوئی وجہ ہے، تم بھی ایک درجے پر سوار ہوگے جو وجہ ہوگا کسی دوسرے درجے کی. سو پہلے اس آیت کو سمجھتے ہیں، پوری آیت کے معنی پہ پھر بعد میں غور کریں گے. پہلا لفظ جو سمجھنے کے قابل ہے وہ ہے لَتَرْكَبُنَّ. اصل میں لفظ ہے ترکبو رکوب سے سوار ہونا. راکب کہتے ہیں ایسے شخص کو جو گھوڑے یا اونٹ پہ سوار ہو. ترکبو سے پہلے جو لام ہے اسے کہتے ہیں لام التوکید، یہ لفظ پہ زور دینے کے لیے آتا ہے. اور ترکبو کے بعد جو شد والا نون ہے اسے کہتے ہیں نون الثقیلہ، سو بھاری نون، یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے. سو ترکبو کا معنی کیا ہے؟ تم سوار ہوگے. لَتَرْكَبُنَّ، تم لازمن کوئی شک نہیں تم لازمن سوار ہوگے. عربی گرامر میں کسی لفظ پہ زور دینے کا یہ سب سے اونچا طریقہ ہے، یعنی سننے والے کے ذہن میں کوئی شک، کوئی گنجائش نہ رہے. جیسے سورۃ تکاثر میں ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، ترا تم دیکھو گے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ تم لازمن کوئی شک نہیں تم جہنم کو لازمن دیکھو گے ضرور. اسی طرح اس سورۃ التکاثر میں ہی ہے لَتُسْأَلُنَّ عَنِ النَّعِیمِ، تسألو تم سے پوچھا جائے گا، لَتُسْأَلُنَّ عَنِ النَّعِیمِ تم سے لازمن کوئی شک نہیں تم سے لازمن نعمتوں کے بارے میں پوچھا ضرور جائے گا. اسی طرح یہاں پر کیا ہے؟ لَتَرْكَبُنَّ، اس کا معنی صرف سوار ہونا نہیں بلکہ تم لازمن سوار ہو کر ہی رہو گے. سو آپ دیکھیں کس قدر اہم آیت ہے کہ اس کو بیان کرنے سے پہلے بھی تین قسمیں تین گنا تاکید کا اثر دے رہی ہیں. پھر جواب القسم کا پہلا لفظ خود بہت تاکید رکھتا ہے، لَتَرْكَبُنَّ. سو بہت ہی تاکیدی انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبْقًا عَنْ طَبَقٍ، تم طبقاً عن طبق پر لازمن سوار ہوگے، اس میں کوئی شک نہیں. سو اب لینگویج میں سوار ہونا حقیقی معنی میں بھی ہوتا ہے، جیسے فلاں گھوڑے پہ سوار ہے، فلاں جہاز پہ سوار ہوا. اور یہ سوار ہونے کا لفظ مجازی یعنی فگریٹو معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے فلاں کے شخص پہ خون سوار ہے، کیفیت ہے، فلاں پہ پاگل پن سوار ہے. تو یہاں بھی سوار ہونا مجازی معنی میں. اور اس کے بعد ہے طبق کا لفظ. طبق عربی میں لیئر کو کہتے ہیں، اس کا معنی درجہ بھی لکھا ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور، فورتھ فلور.
عربی میں کہا جاتا ہے طابق الاول، طابق الثانی، طابق الثالث، طابق الرابع. طبقاً یعنی درجہ بدرجہ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے اس آیت کے بارے میں فرمایا طبقاً عن طبق یعنی حالاً بعد حال، قال ھذا نبیکم، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طبقاً عن طبق کے بارے میں فرمایا حالاً بعد حال، تم ایک حال کے بعد اگلے حال پر لازماً چڑھو گے. بعض مفسرین کہتے ہیں یہ زندگی، انسان کی زندگی کے مختلف ادوار کی طرف نشاندہی ہے کہ تم بچپن سے جوانی، پھر بڑھاپے، پھر قبر، پھر آخرت، ایک حال کے بعد اگلے حال پر لازماً چڑھو گے. بعض کے نزدیک اس کا معنی ہے انسان کی زندگی میں آنے والے مختلف ادوار، مختلف حالات، یعنی جیسے کبھی غنا آ گیا، کبھی فقیری آ گئی، یعنی کبھی حالات اچھے ہیں، مالدار ہے، کبھی محتاج، کبھی صحت مند، کبھی مریض، کبھی خوشی، کبھی غم اور مشکلات، انسان پر مختلف حالات آتے رہتے ہیں. بعض کے نزدیک یہ مکہ میں مقیم کشمکش میں پھنسے مومنین کے بارے میں ہے. اس مشکل اور آزمائش بھرے حالات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا طبقاً عن طبق یعنی تم ایک حال کے بعد اگلے حال پر لازماً چڑھو گے. آج تم کمزور ہو، پھر تمہارا وہ حال بھی ہوگا جب تم مضبوط ہوگے. ایک اور رائے بھی ہے جو بہت خوبصورت ہے، جو اس صورت کے سے خاصی مناسبت بھی رکھتی ہے، وہ عمل سے متعلق ہے، کیونکہ اس صورت میں قد یعنی عمل کا ذکر آیا تھا. یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا، تم عمل کرنے والے ہو. طبقاً عن طبق یعنی انسان عمل میں درجہ بدرجہ بڑھتا جاتا ہے، چاہے وہ نیک عمل ہو یا بد. مثال کے طور پر ایک شخص نے فیصلہ کیا کہ وہ داڑھی رکھے گا. داڑھی دین کا ایک جز ہے، اس نے اسے اپنا لیا. اب آہستہ آہستہ اسے خیال آیا کہ نہیں یار میں فیک داڑھی نہیں رکھوں گا. اس نے 5 نمازوں کی پابندی شروع کی. پہلے کبھی 2 پڑھ لیں، کبھی 3. اب اس نے خود کو بہتر کیا. وہ بھلائی کے ایک درجے سے اگلے درجے پر چڑھ گیا. پھر اس کو لگا کہ میں فیک داڑھی نہیں رکھ سکتا تو فیک نماز بھی نہیں پڑھوں گا. اس نے اپنی نمازوں کو بہتر کیا، کچھ صورتیں یاد کی تاکہ نماز میں بدل بدل کر پڑھ سکے. رات کو جلدی سونا شروع کیا تاکہ فجر نیند میں نہ پڑی جائے. پھر جب صبح جلدی بیدار ہونے کی عادت بنی تو ساتھ ہی جاگنگ کے لیے بھی ٹائم نکل آیا. جاگنگ کرتے وقت جب ذہن موبائل سے دور ہوا، گیجٹ سے دور ہوا، تو کچھ اچھا سوچنے کے قابل ہو گیا. دین میں اخلاقیات کے بارے میں سوچا، ماں باپ سے رویہ بہتر ہوا، فیملی کو کوالٹی ٹائم دینے لگا، یہاں تک کہ دین کو مزید جاننے کا شوق پیدا ہو گیا. آپ دیکھیں یہ شخص درجہ بدرجہ نیک اعمال کی طرف رواں دواں ہو گیا. اس کے مقابل کسی شخص نے جھوٹ کو اپنے لیے حلال کر لیا، پھر چوری کرنا بھی آسان ہو گیا. اس سے بھی ہوس ختم نہ ہوئی تو رشوت بھی لینی شروع کر دی. یہ درجہ بدرجہ برائی کی طرف بڑھ گیا. یعنی طبقاً عن طبق تم لازماً اپنے اعمال کی بیس پہ یا تو نیکی در نیکی میں بڑھتے چلے جاؤ گے یا برائی در برائی دھستے ہی چلے جاؤ گے. ایک اور خوبصورت رائے ہے جو کہ اس صورت کے مضامین سے انتہائی مطابقت رکھتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جیسے اس صورت کا آغاز ہوا تھا اذا السماء انشقت، جب آسمان شق ہو جائے گا. یہ کیسے ممکن ہے؟ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہ اپنے رب کے حکم کو پوری توجہ سے سنتا ہے اور اس کے حق کو خود پر تسلیم کرتا ہے، یعنی اسی کی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین اپنی مدت پوری کرے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور نکال باہر کرے گی جو کچھ اس کے اندر ہے یہاں تک کہ خالی ہو جائے گی. یہ کیسے ممکن ہے؟ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یعنی یہ بھی اپنی رب کی مرضی کو سنتی ہے اور اس کے حق کو تسلیم کرتی ہے، اس کی مرضی کے مطابق ہی عمل کرتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کیا، اے انسان، وہ انسان جسے لگتا ہے کہ میں اپنے فیصلوں میں خود مختار ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا، اے انسان کوئی شک نہیں تم بھی عمل کرنے والے ہو اپنے رب کی طرف، یعنی تمہارا ہر عمل تمہارے رب کی طرف ہے، تمہارا رب تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. فملاقیہ، پھر تم ملاقات کرو گے، یعنی تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے. اور دوسرا معنی کیا ہے؟ تم اپنی قد یعنی اپنے عمل سے ملو گے. اور اسی عمل کی بیس پر پھر آگے صورت میں آیا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جسے اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے، شان کے ساتھ، آنر کے ساتھ، ایک ایوارڈ کی طرح. اس کے مقابل
واما من اوتیا کتابہ وراء ظہرہ، جسے اس کا نامہ اعمال ذلت بھرے انداز میں ملے. سو نیک عمل والے کے لیے فرمایا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، بہت جلد اس کا حساب آسان ہوگا. اور اس کے مقابل کیا فرمایا؟ فسوف یدعو ثبورا، یعنی بد اعمال والے کے لیے کہ بہت جلد وہ ہلاکت مانگے گا. سو یہ کمپیریزن تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قسموں کا اظہار فرمایا. جیسے آسمان کے حال، اس کے رنگ، اس کے فیزز بدل رہے ہیں، ایک حال کے بعد اگلا حال آ رہا ہے، اور ہر حال نتیجہ ہے کسی نہ کسی وجہ کا. ایسے ہی لَتَرْكَبُنَّ طَبْقًا عَنْ طَبَقٍ، تم بھی لازماً چڑھو گے آخرت کے حال، آخرت کی فیز، آخرت کے درجے پر، عن طبق جو نتیجہ ہوگا دنیا کے حال، یعنی اعمال کا، دنیا کے اعمال کا. طبقاً عن طبق، طبقاً موصوف ہے، عن طبق اس کی صفہ ہے، یعنی تم لازماً چڑھو گے آخرت کے حال پر جو بیس کرتا ہے تمہارے دنیاوی اعمال. تو جیسے کہتے ہیں کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، وہاں وہی کچھ ملے گا جیسی یہاں محنت کی. سو تم آخرت کے حال کو لازماً پہنچو گے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے تمہارے دنیاوی حال، یعنی اس دنیا کے اعمال پہ. تو بیکاز اٹس اے ویری ویری سیریس تھنگ، اسی لیے اگلی آیت میں حیرت کا اظہار ہے. فما لہم لا یؤمنون، سو what's wrong with them still they don't believe. حیرت ہے، کیا ہو گیا انہیں، پھر بھی یہ ایمان کی طرف نہیں آتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پر اسپیشلی قرآن کا ذکر ہے. جیسے سورج اس دنیا میں روشنی کا ذریعہ ہے، اس کے بغیر دنیا اندھیری ہو جاتی ہے، اس کے بغیر آسمان پہ رات کے اندھیرے جمع ہو جاتے ہیں. اسی طرح انسان کی زندگی کے لیے قرآن روشنی کا ذریعہ، یہ گائیڈ کرتا ہے کون سا عمل خیر ہے اور کون سا شر، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے چاہے انسان کو کرنے میں دقت ہی ہو رہی ہو، اور کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں نامنظور ہے چاہے انسان کو اس عمل سے کتنی ہی محبت ہو. جیسے سورج کی غیر موجودگی میں رات اندھیرے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح قرآن کی غیر موجودگی میں انسان کے عمل میں برائی جمع ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے. جیسے چاند کا سورج سے روشنی لینا اندھیری رات کو بھی روشن کر سکتا ہے، اسی طرح کسی مومن کے، کسی انسان کے دل کا قرآن سے ہدایت لینا اور اس پہ عمل کرنا انسان کے دل کو 14ویں کے چاند جیسا روشن کر سکتا ہے. اسی لیے فرمایا فما لہم لا یؤمنون، کیا ہو گیا ان کو آخرت کی جواب دہی کی اتنی بڑی ذمہ داری ہوتے ہوئے بھی یہ ایمان کی طرف نہیں آتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، یہ آیت سجدہ ہے، اور جب ان پہ قرآن پڑھا جاتا ہے یہ سجدہ نہیں کرتے. ایک طرف آسمان ہے جو اپنے رب کو سنتا ہے، اس کا فرما بردار ہے، اور زمین ہے جو اپنے رب کو سنتی ہے. ایک طرف انسان کا ذکر ہے جو قرآن کو، اپنے رب کے کلام کو سننے میں دلچسپی نہیں لیتا، سجدہ شکر نہیں کرتا کہ میں اپنے رب کو سن پایا. قرآن سننے کے بعد اپنے عمل میں کمی دیکھ کر خوف سے سجدہ نہیں کرتا، جواب دہی کے احساس سے اپنے رب کے سامنے نہیں جھکتا، اس سے توبہ اور استغفار کے لیے نہیں جھکتا، خود کو بدلنے کی خواہش نہیں کرتا. سو قرآن کو سننے کے بعد اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اپنے رب کے سامنے نہیں جھکتا. بل الذین کفروا یکذبون، اس قرآن کو جاننے کے بعد سجدہ شکر کرنے کی بجائے کفر کرنے والوں کا عمل کیا ہے؟ تکذیب. یکذبون، تکذیب کیا ہوتا ہے؟ کسی شے کی حقیقت کو چھپانا. تو قرآن کو لوگوں سے دور کرنے کی کوشش کرنا، اپنے مفادات کی خاطر قرآن کے خلاف ہی پروپیگنڈا کرنا، جیسے کفار مکہ کیا کرتے تھے، لوگوں میں یہ بات پھیلانا کہ یہ خدائی کلام ہے ہی نہیں. اب ایک شخص کہتا ہے کہ میں چھپا رہا ہوں، اور کوئی دوسرا کہ میں تو پہلے سے ہی جانتا تھا. سو اسی پیٹرن پہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بل الذین کفروا یکذبون، کفر کرنے والے قرآن کی حقیقت کو چھپانا چاہتے ہیں. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے کیا چھپا رہ سکتا ہے؟ واللہ اعلم بما یوعون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. یوعون وعاء سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چیزوں کو تھیلے میں جمع کرنا اور چھپانا. سو اس میں جمع کرنا اور چھپانا دونوں معنی ہیں. تو اللہ تعالیٰ زیادہ علم رکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپانے کی کوشش میں لگے ہیں قرآن خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے، جو ان کے مفادات ہیں اور جو ان کی کوششیں ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور دوسرا معنی کیا ہے؟ جمع کرنا. سو اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ اپنے اعمال کے تھیلے میں جو کچھ بھی بد اعمالیاں جمع کر رہے ہیں.
انہی کی بیس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے۔ ایسے اعمال کے نتیجے کے لیے آخرت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے نتیجہ بھی سنا دیا۔ اور پھر فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال میں لگے۔ الصالحات جمع قلہ ہے، یعنی کچھ نہ کچھ نیکیاں، نیک اعمال جمع کرتے رہے۔ لہم اجر غیر ممنون، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے اسپیشل اجر ہے، غیر ممنون یعنی غیر مقطوع، کبھی بھی ختم ہونے والا، کبھی نہ ختم ہونے والا۔ دو ہی طرح کا رویے کا یہاں پر ذکر آیا، ایک الذین کفروا، کفر کرنے والے، اور اس کے مقابل کیا ہے الذین آمنوا، ایمان والے۔ کفر کرنے والوں کا عمل ہے یکذبون، اور ایمان کرنے والوں کا عمل کیا بیان ہوا؟ عمل الصالحات۔ اسی کے مطابق دونوں کو بشارت بھی دے دی گی، بد اعمال کرنے والوں کو فبشرہم بعذاب علیم، اور نیک عمل کرنے کے لیے، اور نیک عمل کرنے والے اور اس کی تگ و دو کرنے والوں کو لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے وہ اجر ہوگا جو کبھی بھی منقطع ہونے والا نہیں ہے، کبھی بھی کٹ آف ہونے والا نہیں ہے۔ ایٹ دا اینڈ اٹس لائک چوائس از یورز، جس طرح کا عمل ہوگا ویسا ہی نتیجہ نکلے گا، طبقاً عن طبق، درجہ آخرت جو نتیجہ ہوگا انسان کے دنیا کے اعمال کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کرے اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی نیک عمل کی توفیق دے اور آخرت میں بھی اپنی رحمت میں جگہ دے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات و ذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔